जी। तो आप लोगों को जो सामने मैप नज़र आ रहा है, तो इसमें जो दरमियान वाला पार्ट है जो कि येलो येलो है, ये वाला, ये जज़ ये जज़ीरा अरब है, ठीक है? ये क्या है? जज़ीरा अरब है, ये वाला सारा। और ऊपर राइट साइड पे जो कि पिंक रंग का है, ये ईरान है। और लेफ्ट साइड के ऊपर जो कि ये ब्राउन सा है, ये क्या है? ये मुल्क शाम है। तो बेसिकली जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें 3 एरियाज़ पे गौर करना है, जज़ीरा अरब पे, ईरान पर और शाम पे। तो पिछला जो हमारा लेसन था, उसमें हम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लश्कर का जो अहवाल है, वो सुन रहे थे। और वो कहाँ पर थे भला? हज़रत साद बिन अबी वक़ास का जो लश्कर था, वो कहाँ पर था? ईरान में था या शाम में था? ईरान में से। ईरान में, सही है। जी। और उसके बाद फिर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन आस, ज़ियाद बिन अबी सुफ़ियान और अबू उबैदा बिन जर्राह, ये 4 हज़रात अपना लश्कर लेकर ये कहाँ पर हैं? ये शाम में हैं। ये हज़रात शाम हम्म। में हैं। तो अभी हम जो हैं दोबारा शाम की तरफ वापस जाएँगे, यानी ये जो ऊपर आपको एरिया नज़र आ रहा है ये वाला, इसमें जाएँगे। तो अभी जो जी। अगला अगला मैप जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, बेसिकली वो इस एरिये का ज़ूम है, ठीक है? इस एरिये की डिटेल है। अच्छा जी। अ, आप लोग स्क्रीन को ज़ूम आउट कर सकते हो, ज़ूम इन कर सकते हो आप। जी, नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी सर। हाँ, तो बेसिकली अभी हम शाम के अंदर हैं। तो कल हमने देखा था कि मुसलमानों ने हिम्स फ़तह कर लिया था। हिम्स के बाद वो कहाँ पर गए थे? हुमात गए थे। और हुमात के बाद वो अ, ये ऊपर जो गए थे, अल्लाज़ाकिया, यहाँ पर गए थे। हम्म। और किन्निसरीन गए थे, ठीक है? और किन्निसरीन के बाद अगर इसको थोड़ा-सा ऊपर करें, तो ये आपको ऊपर जो है, ये इंताकिया नज़र आ रहा है, ये वाला इंताकिया, ठीक है? जी। तो ये एरिया फ़तेह हो ये जो है ना, यहाँ से मुसलमान जो हैं, यहाँ से दिमश्क से स्टार्ट हुए थे। दिमश्क से स्टार्ट हुए थे। जब पहली दफ़ा मुसलमान ईरान के अंदर आए थे, खालिद बिन वलीद, तो यहीं से एंटर हुए थे। तो अब ये ऊपर वाला सारा एरिया जो है मुसलमानों के हाथ में आ चुका है, अंताकिया तक, यहाँ तक। अब मुसलमान जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं और बैतुल मक़दस की तरफ जाना है। बैतुल मक़दस जो है वो ये नीचे है, ये, जी। यहाँ पर आना है। और ये जितना भी एरिया है ये वाला, ये सारा का सारा मुसलमानों के पास आ चुका है, ये वाला पीछे। ये आप लोगों का ईरान का मदाइन नज़र आ रहा है, ये मैदान का हीरा नज़र आ रहा है। ये सारे का सारा एरिया जो है मुसलमानों के पास, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये तकरीबन अ, इतना एरिया जो है मुसलमानों के पास, अ, ये वाला सारा एरिया मुसलमानों के पास आ चुका है। ठीक हो गया? जी सर। हाँ, अब अगला जो मैप मैं आपको दिखाने लगा हूँ, वो ये सेम मैप है, लेकिन वो आज के ज़माने का मैप है। अभी आप लोगों को जो ऊपर शहर नज़र आ रहे हैं, बैतुल मक़दिस है, दिमश्क है, हिम्स है, हुमात है, किन्नसरीन है, अंताकिया है, ये जो शहर हैं, ये अब तकरीबन शहर तो वही हैं, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ में आ चुके हैं।
मिसाल के तौर पर जो अंताकिया है वो अब किस किस कंट्री में है? ये ऊपर टर्की के अंदर आ गया ये वाला एरिया, ठीक है? ये वाला जो एरिया है ये शाम के अंदर है। ये वाला जो है वो उसके अंदर लेबनान के अंदर आ गया है, इस तरह। तो अगला मैप जो आपको दिखाने लगा हूँ वो सेम एरिया का है लेकिन अब पार्टीशन हो चुकी है, डिफरेंट कंट्रीज़ के पास आ चुका है। जी। नज़र आ रहा है मैप आप लोगों को? आप इसको ज़ूम कर सकते हो। तो मिसाल के तौर पर ये अंताकिया है, ये देखिए ऊपर अंताकिया है, ये हल्ब है, ये अल्लाज़ाकिया है, ये कौन से एरिया में आ गए हैं ये वाले? ये अब तुर्की में आ गए, तुर्की। ठीक है? नीचे आते जाएँ, ये वाला जो एरिया है, ये लबनान के अंदर आ गया है, ये देखिए। और ये आजकल का फ़लस्तीन है। और ये वाला जो एरिया है वो उर्दून के अंदर आ गया है। ये जो यरमूक का एरिया है, ये इसके अंदर आ गया। ठीक हो गया? तो आप लोगों को आइडिया हो गया कि हम कौन से एरिया के अंदर हैं? जी सर। हाँ, तो आजकल का जो फ़लस्तीन है वो बैतुल मक़दिस यहाँ पर अब मुसलमानों की होगी इंशाअल्लाह। चलें, बाकी कोई बात होगी तो टाइम गुज़रने के साथ-साथ जो हैं वो शहरों की जो हदूद हैं वो बदलती रहती हैं। बाज़ औक़ात शहरों के नाम भी बदल जाते हैं। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो चलें, चलें। ये आगे है बफ़रास है, मुरइश है और हफ़ है। अब शाम की तरफ से मुतमईन होकर और तमाम शहरों में आमिल मुकर्रर करने और फ़ौजी दस्ते मुतय्यन फरमा देने के बाद हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़लस्तीन की तरफ तवज्जो फरमाई। यानी वो ऊपर से अब कहाँ आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। और एक लश्कर मैसरा बिन मसरूक की सरदारी में मकाम बफरास, जो इलाका अंताकिया में एशियाई कोचिक की सरहद पर एक मुकाम था, यहाँ बहुत से अरब कबाइल गस्सान, तनूख, अय्याद वगैरह आबाद थे और ईसाई मज़हब रखने की वजह से फ़तह अंताकिया का हाल सुनकर हिरक़्ल के पास जाने की तैयारियाँ कर रहे थे। मैसरा बिन मसरूक ने जाते ही उन पर हमला किया, बड़ा भारी मार्का हुआ। हज़रत अबू उबैदा ने अंताकिया से मालिक बिन अश्तर नख़ई को मैसरा की कुमक पर रवाना किया। इस नई फ़ौज को आते हुए देखकर ईसाई घबरा गए और हवास भागता होकर भागे। हज़रत खालिद बिन वलीद एक छोटा-सा लश्कर लेकर मुरश की तरफ गए और ईसाइयों ने जलावतन की इजाज़त तलब करके शहर खालिद बिन वलीद के सुपुर्द कर दिया। इसी तरह एक लश्कर लेकर हबीब बिन मसलमा क़लआ हर्थ की तरफ गए और उसको फ़तह किया। फ़तह कैसारिया, कैसरा और फ़तह अजनादीन, ये सारे के सारे ऊपरी हैं। ये जो अजनादीन है, मुरैश है, ये सारे के सारे एरिये जो हैं, ये कहाँ पर हैं? ये एक मिनट देखता हूँ किस मैप के ऊपर है। अब जो कुछ छोटे-छोटे एरिये हैं, इनका नाम शायद उन्होंने नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। बहरहाल हाँ, एक मैप में है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैप नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी सर।
हाँ ये देखिए, ये मोराइश है ये वाला। तो ये इंताकिया है। इंताकिया का जो मेन बड़ा पार्ट है यहाँ से भी ऊपर करके है। ठीक हो गया। तो ये मोराइश है, यहीं पर कहीं और भी होंगे। तो बेसिकली अब हम ताकिया से ऊपर का बिल्कुल जो ये वाला बॉर्डर का एरिया है इसमें है। ये एरिया आजकल टर्की के पास है। यहाँ पर आपको कुस्तुनतनिया भी नजर आ रहा होगा बिल्कुल ऊपर टॉप के ऊपर। तो यहाँ पर है। तो सर इन सब का मकसद क्या था सर? क्यों इस्लाम फैलाने के लिए पूरे फतह हो रहे थे पूरे मुल्क, या फिर इनको हुक्म हुआ था कि जी जंग इस्लाम करो, फैलाना। फतह करो? जी इस्लाम फैलाना, जिहाद का मेन मकसद तो इस्लाम फैलाना है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत कम जंग की नौबत आ रही है। अक्सर लोग खुद सुलह करके वो, जी। हाँ। ये जो इलाके हैं शाम के और ईरान के, इनके अंदर जुल्म सितम बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ के जो बादशाह हैं अपनी राय पर बहुत जुल्म करते थे। तो मुसलमान वहाँ जाकर अदल इंसाफ कायम करते थे वहाँ जाके। अच्छा अच्छा। चलें जी। फ़तह कैसारिया है, कैसरा और फ़तह अजनादीन है। इन्हीं अय्याम में इंताकिया और इलाका इंताकिया को इस्लामी लश्कर फ़तह कर रहा था। दिमश्क के आमिल हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान ने अपने भाई मुआविया बिन अबी सुफ़ियान को हुक्म में फ़ारूकी की बिना पर फ़ौज देकर कैसारिया की तरफ भेजा। वहाँ सख्त मार्का पेश आया और 80,000 ईसाई मैदान जंग में मुसलमानों के हाथ से मारे गए और कैसारिया पर मुसलमानों का कब्ज़ा हुआ। मुहिम मर्ज रूम और फ़तह बेसान के बाद कैसर हलकल ने इरतामून नामी बतरीक को, जो नहायत बहादुर और मशहूर सिपह सालार था, मकाम अजनादीन में फ़ौजें जमा करने का हुक्म दिया। जो अजनादीन है ये अंताकिया से राइट साइड पर है। इरताबून ने एक ज़बरदस्त फ़ौज तो अपने पास मकाम अजनादीन में रखी और एक फ़ौज रमला में और एक बैतुल मक़दस में तैनात की। ये फ़ौजें इस्लामी हमला आवरों की मुंतज़िर और हर तरह के कील कांटे से लैस और तादाद में बेशुमार थीं। हज़रत अमर बिन आस ने, जो इस सिमत के हिस्सा फ़ौज की सरदारी रखते थे, बहुक्म अबू उबैदा, अलकमा बिन हकीम फ़रासी और मसरूर बिन अलकाई को बैतुल मक़दस की तरफ रवाना किया। बैतुल मक़दस की तरफ, और अबू अय्यूब को रमला की जानिब रवाना किया, और अमर खुद रतबून के मुकाबले को अजनादीन की तरफ बढ़े। अजनादीन में नहायत सख्त मार्का आराई हुई। ये लड़ाई जंग यरमूक की माने थी। यानी जंग यरमूक जो थी वो बहुत बड़ी बैटल थी, उसके मुकाबले में थी। बलाखिर अर्तुबान हजरत अमर के मुकाबले से शिकस्त खाकर बैतुल मक़दस की तरफ भागा। हजरत अलकमा बिन हकीम फरासी ने, जो बैतुल मक़दस का मुहासरा किए हुए थे, रास्ता दे दिया। अर्तबून बैतुल मक़दस में दाखिल हो गया और अजनादीन में हजरत अमर का कब्जा हुआ। फतह बैतुल मक़दस। अर्तबून जब बैतुल मक़दस में दाखिल हो गया तो हजरत अमर ने गज़ा, ये गज़ा लफ्ज़ है, गज़वा नहीं है, गज़ा, सिब्त, नाबुलस, लद, अमवास, जबरीन, याफा वगैरह मकामात पर कब्जा किया और बैतुल मक़दस की इर्द-गिर्द के तमाम इलाके पर काबिज़ कर बैतुल मक़दस की तरफ बढ़े। ये जो ऊपर इलाकों के नाम आए हैं, ये सारे के सारे छोटे-छोटे इलाके हैं जो कि बैतुल मक़दस के इर्द-गिर्द हैं। तो इन तमाम एरियो पर कब्ज़ा करते हुए अमर बिन आस आगे बढ़े और मुहासरा को सख्ती से जारी रखा। इन्हीं अय्याम में हज़रत अबू उबैदा शाम के इंतहाई अज़ला के निसरीन वगैरह की फतह से फ़ारिग होकर फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस की तरफ रवाना हो चुके थे। आपके निसरीन पता है ना कहाँ पर है? भाई कि निसरीन पता है कहाँ पर? बिल्कुल टॉप के ऊपर है। बिल्कुल ऊपर है मैप के। दिखाऊँ या पता चल जाएगा? नहीं सर, पता चल जाएगा। बिल्कुल टॉप पर है और बैतुल मक़दस बिल्कुल नीचे है। तो अमर बिन आस बिल्कुल नीचे हैं फ़लस्तीन में, और अबू उबैदा बिल्कुल ऊपर के निसरीन इंताकिया वहाँ से फ़तह कर कर वापस अब फ़लस्तीन आ रहे हैं। ईसाई किला बंद होकर नहायत सख्ती से मुहासिरीन की मुदाफ़त और मुकाबला कर रहे हैं। अबू उबैदा के आ जाने की खबर सुनकर उनकी कुछ हिम्मत पस्त सी हो गई।
اور سپہ سالار اعظم یعنی ابو عبیدہ کے پہنچنے پر انہوں نے صلح کے سلام اور پیام جاری کیے۔ وہ بہت سادہ اور ایسے آ، مقر مقررہ معینہ تھے مقرہ معینہ تھے کہ تمام عیسائی ان سے واقف تھے۔ مقرہ اور معینہ سے مراد ہے کہ ان کا دل بہت نرم تھا۔ ابو عبیدہ جو ہے نا وہ بہت ذرا دل کے نرم تھے، بات جلدی مان جاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے صلح کے پیغام جاری کرنا شروع کیے عیسائیوں نے، کہ تمام عیسائی ان سے واقف تھے، لیکن بیت المقدس کے عیسائی نے صلح کی شرائط میں ایک خاص قسم کا اضافہ ضروری اور لازمی قرار دیا۔ وہ یہ کہ عہد نامہ خود خلیفہ وقت آ کر لکھے۔ یعنی وہ کہتے تھے ہم صلح تو کریں گے لیکن صلح کس کے ہاتھ پہ کریں گے؟ خلیفہ ہے۔ ہاں، کہ عمر جو ہے وہ مدینے سے خود آئے یہاں پر، تب ہم صلح ہوں، کریں گے۔ ارطبون بطریق بیت المقدس سے نکل کر مصر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ رؤسائے شہر اور شرفائے بیت المقدس ہی مدافعت میں استقامت دکھا رہے تھے، اور اب شہر کا قبضے میں آ جانا کچھ دشوار نہ تھا۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ نے یہی مناسب سمجھا کہ جہاں تک ہو سکے کشت و خون کا امکان مسدود کیا جائے اور جنگ پر صلح کو فوقیت دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے فاروق اعظم کو ان حالات کا ایک خط لکھا اور اس میں تحریر کیا کہ آپ کے یہاں تشریف لانے سے بیت المقدس بلا جنگ قبضہ میں آ سکتا ہے۔ فاروق اعظم نے اس خط کے پہنچنے پر صاحب الرائے حضرات کو مسجد نبوی میں بغرض مشورہ طلب کیا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ عیسائی اب مغلوب ہو چکے ہیں، ان میں مقابلے اور مدافعت کی ہمت و طاقت نہیں رہی، آپ بیت المقدس کا سفر اختیار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو اور بھی زیادہ ذلیل کرے گا اور وہ بلا شرط مسلمانوں کو شہر سپرد کر دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میری رائے میں آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ فاروق اعظم نے حضرت علی کی رائے کو پسند فرما لیا۔ فاروق اعظم کا سفر فلسطین۔ ستوؤں کا ایک تھیلا، ایک اونٹ، ایک غلام اور ایک لکڑی کا پیالہ ہمراہ لے کر اور اپنی جگہ حضرت عثمان غنی کو مدینہ کا عامل مقرر فرما کر روانہ ہو گئے۔ آپ کے اس سفر کی سادگی جفاکشی عام طور پر مشہور ہے۔ کبھی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور فاروق اعظم اونٹ پر سوار ہوتے، اور کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور فاروق اعظم اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلتے۔ یہ اس عظیم و شان شہنشاہ اور خلیفہ اسلام کا سفر تھا، جس کی فوجیں کیسر و کسریٰ کے محلات اور تخت و تاج کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں میں روند چکی تھی۔ یہ مہینہ جس میں فاروق اعظم کا یہ سفر شروع ہوا ہے، رجب کا مہینہ اور 16 ہجری کا سنہ ہے، جبکہ مدائن اور انطاکیہ فتح ہو چکے ہیں۔ عزم روانگی کے ساتھ ہی روانگی سے پہلے آپ نے دمشق کو بیت المقدس کی اسلامی افواج کے سرداروں کو اطلاع دے دی تھی۔ سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان، ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، ان کے بعد خالد بن ولید نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے ان سرداروں کو خوبصورت اور شان و شوکت کے لباس میں اپنے استقبال کو آتے دیکھ کر تیش اور غضب کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ تم لوگوں نے 2 ہی برسوں میں اجمیوں کی خوبو اختیار کر لی۔ مگر جب ان سرداروں نے فرمایا کہ ہماری ان پرتکلف قباؤں کے نیچے سلاح و حرب موجود ہیں اور ہم عربی اخلاق پر قائم ہیں، تب آپ کو اطمینان ہوا۔ عیسائیوں کا امان نامہ۔ آپ مقامہ جابیہ میں مقیم ہوئے۔ جابیہ جو ہے یہ بیت المقدس سے باہر کا چھوٹا سا ایک جگہ کہہ لیں، گاؤں کہہ لیں، وہاں پر ہے۔ یہی رؤسائے بیت المقدس آپ کی ملاقات کو حاضر ہوئے اور عہد نامہ آپ نے اپنے سامنے ان کو لکھوا دیا۔ یہ وہ امان نامہ ہے جو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایلیا والوں کو دیا ہے۔ ایلیا کیا چیز ہے بھلا؟ جی، ایلیا کیا چیز ہے؟ ایلیا اس جگہ کا نام ہے، اس شہر کا نام ہے جس میں بیت المقدس ہے۔ اچھا، جیسے مثال کے طور پر ابھی مکہ ہے اور مکہ کے اندر خانہ کعبہ ہے یا مسجد الحرام ہے، اسی طرح ایلیا اس شہر کا نام ہے اور بیت المقدس مسجد اقصی اس ایریے کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ایلیا سر۔ والوں کی جان، مال، گرجے، صلیب، بیمار، تندرست سب کو امان دی جاتی ہے، اور ہر مذہب والے کو امان دی جاتی ہے۔ ان گرجاؤں میں سکونت کی جائے گی
اور نہ وہ ڈھائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کی احاطوں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے گا، نہ ان کی سلیبوں اور ایک مالوں میں کسی قسم کی کمی کی جائے گی، نہ مذہب کے بارے میں کسی قسم کا تشدد کیا جائے گا، اور نہ ان میں سے کوئی کسی کو ضرر پہنچائے گا، اور ایلیا میں ان کے ساتھ یہودی نہ رہنے پائیں گے، اور ایلیا والوں پر فرض ہے کہ وہ جزیہ دیں اور یونانیوں کو نکال دیں، بس یونانیوں یعنی رومیوں میں سے جو شہر سے نکل جائے گا اس کے جان و مال کو امان دی جاتی ہے جب تک کہ وہ محفوظ مقام تک نہ پہنچ جائے۔ اگر کوئی رومی ایلیا ہی میں رہنا پسند کرتا ہے تو اس کو باقی اہل شہر کی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ یہاں اگر اہل ایلیا سے کوئی شخص رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو اس کو امن و امان ہے، یہاں تک کہ وہ محفوظ مقام پر پہنچ جائے۔ جو کچھ اس عہد نامے میں درج ہے اس پر اللہ اور رسول اور خلفاء اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، بشرطے کہ اہل ایلیا مقررہ جزیہ کی ادائیگی سے انکار کریں۔ اس عہد نامے پر حضرت خالد بن ولید، عمر بن عاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان کے دستخط بطور گواہ ثبت ہوئے۔ بیت المقدس والوں نے فوراً جزیہ ادا کر کے شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس طرح اہل رملہ نے بھی مصالحت کے ساتھ شہر مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ فاروق اعظم پیادہ پا بیت المقدس میں داخل ہوئے، یعنی پیدل داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصی میں گئے، محراب داؤد کے پاس پہنچ کر سجدہ داؤد کی آیات پڑھ کر سجدہ کیا، پھر عیسائیوں کے گرجے میں گئے اور اس کی سیر کر کے واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد فاروق اعظم نے صوبہ فلسطین کے دو حصے کر کے ایک حصہ علقمہ بن حکیم کو عامل مقرر کر کے رملہ میں قیام کا حکم دیا، اور دوسرے حصے پر علقمہ بن محرز کو عامل مقرر کر کے بیت المقدس میں رہنے کا حکم دیا۔ یہ رملہ دیکھتے ہیں، رملہ کہاں پر ہے؟ رملہ رملہ کدھر ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ایک شہر کا نام سنا ہوگا، جابیہ۔ جابیہ کا نام سنا ہے نا؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے تو انہوں نے کہاں پر قیام کیا تھا؟ جی جابیہ کے رابعہ میں ہاں، تو یہ جو آپ ہاں یہ جو جس کو میں سرکل کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ جابیہ ہے، یہ والا حصہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر انہوں نے قیام کیا۔ اچھا، اب رملہ ڈھونڈنا ہے، دعا کرے رملہ مل جائے، رملہ رملہ رملہ۔ تو آ رہی ہے سر کی آواز یا صرف جی مجھے جی، ہی آ میں رہی ہے؟ میں میپ ڈھونڈ رہا ہوں، ایک اوکے۔ منٹ۔ یہ یہاں پر بہت ضروری ہے، دو حصے کیے بیت المقدس کے۔ جی، رملہ جو ہے اس کا آج بھی نام رملہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں سر۔ تو ابھی دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو رملہ میپ کے اوپر۔ تو یہ والا رملہ ہے، یہ دیکھیے یہاں پر، جی ٹھیک ہے؟ یہ آج کے زمانے کا میپ ہے، اچھا۔ چلے۔ اس کے بعد ہے فتح تکریت اور جزیرہ۔ مذکورہ بالا واقعات کے پڑھنے سے رجب سنہ 26 تک، یعنی 16 سے 10 سال کی جو ہسٹری ہے وہ پڑھ لی ہے ہم نے۔
بیت المقدس سے لے کر 26 تک کی اسلامی تاریخ جو شام اور عراق سے تعلق رکھتی ہے ہماری نظر سے گزر گئی ہے۔ اب آگے روم اور ایران کے واقعات میں سے کسی ایک کے سلسلے کو شروع کرنے سے بیشتر تکریت کی فتح اور صوبہ جزیرہ پر لشکر اسلامی کی قبضے کا حال اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ تکریت میں رومیوں اور ایرانیوں نے مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اچھا جی، تو تکریت عراق والے عراق میں تھے اور شام والے شام میں تھے، لیکن تکریت ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر دونوں شامل ہو گئے تھے، رومی بھی تھے اور ایرانی بھی تھے۔ اسی طرح جزیرہ کے قبضہ میں لانے کا باعث مسلمانوں کی عراقی اور شامی دونوں فوجیں ہوئیں، نیز کہ یہ مذکورہ بالا واقعات کے بعد ہی تکریت الجزیرہ کے واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ تکریت میں ایک ایرانی صوبہ دار رہا کرتا تھا، اس نے جب سنا کہ مدائن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے تو اس نے رومیوں کی طرف اپنی طرف متوجہ کیا۔ رومی لوگوں پر بھی چونکہ اسلامی فوجوں کی ضربیں پڑ رہی تھیں، وہ بہت آسانی سے اس سرحدی صوبے دار کی اعانت پر آمادہ ہو گئے، اور ساتھ ہی ایاد، تغلب اور یہ مضر ہے شاید وغیرہ قبائل جو عیسائی تھے، رومیوں کی ترغیب سے مرزبان تقرید کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تقرید دیکھیں بھائی، تقرید کہاں پر ہے ابھی؟ یہ میرے خیال میں یہ اب وہ دوبارہ ایریا ہے، عراق کا ایریا ہے۔ یہ میپ سمجھ بھی آ رہے ہیں، یہ اوپر سے گزر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہا ہے سر تھوڑا ہاں، تھوڑا۔ تو ابھی ہم شام میں تھے، ابھی آپ کو جو میپ دکھا رہا ہوں وہ عراق کا ہے، تو ابھی ہم دوبارہ عراق میں آ گئے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو اوپر یہ تقرید نظر آ رہا ہوگا، یہ والا، ٹھیک ہے؟ اور بالکل لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ لوگوں کو یہ دمشق نظر آ رہا ہے، اور یہ حمص ہے، یہ حمات ہے، اور یہ انطاکیہ ہے، یہ والا۔ اور اس کے نیچے کر کے یہاں پر کیا ہے، یہاں پر جا کے کیا ہے، فلسطین۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی سر۔ یہ جو تکریت ہے، یہ والا شہر تکریت، اور الجزیرہ بھی شاید نظر آ جائے آپ لوگوں کو یہاں پر کہیں۔ بہرحال یہی ایریا ہے، یہ تقریباً باؤنڈری بنتی ہے شام کی اور ایران کی۔ ہوں تو یہ جو شہر ہے اس میں اب ایرانی جو کہ عراق کے رہنے والے، یہ جزیرہ ہے نا، یہ دیکھیں جزیرہ، سوری اتنا بڑا نظر ہی نہیں آ رہا، یہ دیکھیں۔ جی تو ابھی جو یہاں کے جو ایریا ہے، یہاں پر ایرانی اور رومی دونوں مل کر لڑیں گے، کیونکہ یہ باؤنڈری پر شہر ہے، تو اب دونوں جو ہے نا مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، تکریت میں ایک ایرانی صوبہ دار رہا کرتا تھا، اس نے جب سنا کہ مدائن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے تو اس نے رومیوں کی اپنی طرف متوجہ کیا۔ رومی لوگوں پر بھی چونکہ اسلامی فوجوں کی ضربیں پڑ رہی تھیں اور بہت آسانی سے اس سرحدی صوبے دار کی اعانت پر آمادہ ہو گئے تھے، ساتھ ہی ایاد، تغلب، ادر وغیرہ قبائل جو عیسائی تھے، رومیوں کی ترغیب سے مرزبان تکریت کے ساتھ شریک ہو گئے تھے۔ فاروق اعظم کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد بن نبی وقاص نے عبداللہ بن معصم کو 5,000 کی جمعیت دے کے ساتھ تقریر کی جانب روانہ کیا۔ اسلامی لشکر نے جا کر تقریر کا محاصرہ کیا۔ بڑی خون ریز جنگ کے بعد رومیوں اور ایرانیوں کو شکست حاصل ہوئی۔ عرب قبائل میں سے اکثر نے دین اسلام قبول کر لیا، بہت تھوڑے ایرانی اور رومی جان بچا کر بھاگے، باقی سب وہیں مقتول ہوئے۔ اس لڑائی میں مال غنیمت اس قدر ہاتھ آیا کہ جب خمس نکال کر لشکر پر تقسیم کیا گیا تو ایک ایک سوار کے حصے 3,000 درہم آئے۔ یہ درہم کی کرنسی وہ نہیں ہے جو آج کل چل رہی ہے، بلکہ یہ سکے تھے اس زمانے میں جو چاندی کے بنے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں صرف دو ہی کرنسیاں چلتی تھیں، ایک ایک دینار جو کہ سونے کے سکے ہوتے تھے، اور ایک درہم جو کہ چاندی کے ہوتے تھے۔ صوبہ جزیرہ بھی شام اور عراق کے درمیان کبھی رومی سلطنت کے زیر اثر ہوتا تھا، کبھی ایرانی سلطنت کی ماتحتی میں آ جاتا تھا۔ اہل جزیرہ نے اسلامی فتوحات کے نقشے دیکھ دیکھ کر ہرقل کو لکھا کہ آپ شام سے
مشرقی شہروں کی طرف حفاظتی افواج بھیجیں۔ ہم سب مل کر آپ کی اور آپ کی فوجوں کی مدد کریں گے۔ ہرکل نے اہل جزیرہ کی اس درخواست کو تائید غیبی سمجھ کر شام کے مشرقی شہروں کی طرف فوجیں روانہ کی۔ فاروق اعظم نے ان حالات سے واقف ہو کر ایک طرف حضرت سعد بن نبی وقاص کو لکھا کہ اہل جزیرہ کو ان کی حدود سے باہر مت نکلنے دو۔ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ کو لکھا کہ کیسر کی فوجوں کو ہمس اور کنسرین کی طرف بڑھنے سے روکو۔ چنانچہ عراقی اور شامی ہر دو افواج نے اپنا اپنا کام عمدگی سے انجام دیا، اور تمام صوبہ جزیرہ حضرت ایاز بن غنم کے ہاتھ پر بہت سی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے بعد ایک سرے سے دوسرے سرے تک محفوظ ہو گیا۔ یہ واقعہ سنہ 17 ہجری کا ہے۔ قبیلہ ایاد کی واپسی۔ اس سال جبکہ پورے صوبہ جزیرہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، تو وہاں سے قبیلہ ایاد جو کہ عیسائی مذہب رکھتا تھا، جلا وطن ہو کر ہرقل کے ملک میں چلا گیا اور وہاں سکونت اختیار کر لی۔ فاروق اعظم نے اس بات سے مطلع ہو کر ہرقل کو لکھا کہ مجھ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ قبائل عرب سے ایک قبیلہ ہمارا ملک چھوڑ کر تمہارے شہروں میں چلا گیا ہے۔ اگر تم ان عربوں کو اپنے ملک سے نہ نکال دو گے تو ہم ان تمام عیسائیوں کو جو ہمارے ملک میں آباد ہیں نکال کر تمہارے پاس بھیج دیں گے۔ ہرقل نے اس فاروقی خط کو پڑھتے ہی فوراً قبیلہ ایاد کو جو 4000 نفوس پر مشتمل تھا اپنے علاقے سے نکال دیا۔ وہ شام اور جزیرہ میں واپس آ کر آباد ہو گئے۔ فاروق اعظم نے عراق عجم پر حبیب بن مسلمہ کو اور عراق عرب پر ولید بن عقبہ کو انتظامی افسر مقرر کیا۔ ان عربوں کے واپس آنے پر ولید بن عقبہ کو لکھا کہ ان لوگوں کو اسلام لانے پر مجبور نہ کرو، اگر وہ جزیہ دینا منظور کریں تو قبول کرو، یہ بات کہ سوائے اسلام کی کوئی درخواست منظور نہ کی جائے گی۔ جزیرۃ العرب مابین مکہ اور مدینہ اور یمن کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی پیچھے ہم پڑھ چکے تھے کہ جزیرہ عرب میں صرف کون سا دین رہے گا؟ صرف اور صرف اسلام رہے گا، بس۔ جزیرہ عرب کے باہر یعنی شام میں اور عراق میں اگر لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان سے جزیہ لے لیا جائے۔ ہاں اس شرط کا ان لوگوں کو ضرور پابند بناؤ کہ جن لڑکوں کے والدین مسلمان ہیں ان کو عیسائی نہ بنائیں، یعنی مسلمانوں کی اولاد کو عیسائی بنانے کی کوشش نہ کریں، اور جو مسلمان ہونا چاہے اس کو نہ روکیں۔ ولید بن عقبہ نے حکم فاروقی کی تعمیل کی۔ چند روز کے بعد ایاد نے ایک سفارت مدینہ منورہ میں بھیجی کہ ہم سے کوئی رقم جزیہ کے نام سے وصول نہ کی جائے۔ فاروق اعظم نے ان کی اس درخواست کو منظور کر کے جزیہ سے دو چند رقم صدقہ کے نام سے وصول کرنے کا حکم وہاں کے عامل کو لکھ بھیجا، اور قبیلہ ایاد نے اس کو بخوشی منظور کر لیا۔ چند روز کے بعد قبیلہ ایاد نے ولید بن عقبہ کی شکایت کی تو حضرت فاروق اعظم نے انہیں معزول کر کے ان کی جگہ فرات بن حیان اور ہند بن عمر الجلی کو مقرر فرمایا۔ اس جگہ پر بات قابل ذکر ہے کہ صوبہ جزیرہ کی فتح کو بعض مورخین نے فتوح شام میں شمار کیا ہے۔ بہرحال ایاز بن غنم اور خالد بن ولید جو ایاز بن غنم کی کمکی بن کر آئے تھے، حضرت ابو عبیدہ کی فوج یعنی افواج شام سے آئے تھے، صوبہ جزیرہ کی فتح کو شاموں اور عراق دونوں کی فتوحات میں شامل سمجھنا چاہتے تھے۔ یہاں پر جو ہے یہاں تک ہی پڑھیں گے۔ اگلا ٹاپک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، خالد بن ولید کی معزولی، کہ دوبارہ معزول کیا حضرت خالد بن ولید کو۔ پہلے جیسے ہی حضرت عمر فاروق بنے تھے خلیفہ، انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو کیا کر دیا تھا، ان کو معزول کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں خالد بن ولید کو پھر دوبارہ کچھ علاقوں کی سرداری دی گئی تھی، پھر دوبارہ معزول کیا گیا ہے ان کو۔ تو اب تھوڑا سا مسئلہ کریٹ ہوگا۔ خالد بن ولید کی جو فیملی والے ہیں، ان کے قبیلے والے جو نوجوان لوگ ہیں، وہ بڑے غصے میں آ گئے ہیں کہ آپ کیوں خالد کو جو ہے وہ معزول کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر۔ چلیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔